السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے امیر عبد الرحمن کا ایک فیصلہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، واقعہ یوں ہے کہ ضلع پشاور کے دو شراکتی یعنی دو پارٹنر اس غرض سے کابل گئے تاکہ وہاں گوشت کی تجارت کریں۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے 2-3 ہزار روپیہ کما لیا اور جمع کر لیا۔ اس وقت 2-3 ہزار روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ آج اگرچہ 2-3 ہزار روپے کچھ نہ ہو، اور کمانے کے بعد ان دونوں نے اپنے وطن آنے کا ارادہ کیا۔ دونوں پارٹنر اپنے منافع کی رقم ساتھ لے کر اپنے وطن کی طرف چل پڑے۔ جلال آباد کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک نابینا فقیر کو دیکھا جو راستے کے کنارے ایک بڑے درخت کے نیچے یہ صدا لگا رہا تھا کہ افسوس، گردش دورہ نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ آنکھوں کی نظر بھی چھین لی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر پھر ایک مرتبہ ہتھیلی پر روپیہ رکھنے کا موقع میسر آ جائے۔ سامعین اکرام، بار بار وہ فقیر یہی جملہ دہراتا تھا۔ دونوں شراکتی اس کے قریب پہنچ گئے اور گداگر سے دریافت کیا، بھائی تم زمانے کی گردش سے نالا کیوں ہو؟ نابینا فقیر نے کہا، میں اس علاقے کا ممتاز شخص تھا، یعنی نامی گرامی شخصیت تھی میری بہت سی جائیداد تھی، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا کہ میری آنکھوں کی بینائی بھی ساتھ لیتی گئی ہے۔ مجھے اس بات کا بہت شوق ہے کہ اس مفلسی میں اگر اپنا نہیں تو دوسرے کا کمایا ہوا نقد روپیہ اپنے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے رکھ کر اپنے دل کو تسکین دے لوں۔ یہ تھا وہ ماجرا جو گداگر نے ان کو سنایا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے مناسب سمجھا کہ یہ ایک نابینا فقیر ہے، جائے گا کہاں؟ اپنے روپوں کی تھیلی اس کو ایک لمحے کے لیے دینے میں کیا حرج ہے؟ اس کے دل میں اگر یہی خواہش ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ دونوں میں سے ایک نے روپیوں کی تھیلی گداگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، لو بھائی فقیر، اپنی تمنا پوری کر لو۔ فقیر نے تھیلی لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے کہا، بھائی گداگر، اب ہم کو ہماری روپیوں کی یہ تھیلی واپس کر دو۔ لیکن فقیر نے کمال سنجیدگی سے جواب دیا، تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ واپس کیسے؟ یہ کیا ہے؟ دوسرے ساتھی نے فقیر سے کہا، مذاق مت کرو، تھیلی جلدی واپس کر دو، ہمیں دور جانا ہے۔ مگر گداگر نے تھیلی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں پارٹنر حیران ہوئے کہ عجیب مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ گداگر نے کہا، میں نے تمام عمر یہاں بیٹھے بیٹھے گزار دی ہے، پیسہ جمع کیا ہے، تم کہاں سے بدبخت ڈاکو یہاں پہنچ گئے جو میری ساری عمر کی کمائی ایسی آسانی سے چھین لینا چاہتے ہو؟
شراکتیوں نے جب یہ گداگر کے الفاظ سنے تو حواس باختہ ہو گئے۔ گداگر اٹھ کر چلنے لگا تو دونوں نے اپنا روپیہ اس سے زبردستی چھین لینے کی کوشش کی، لیکن گداگر نے زور زور سے چلانا شروع کیا، ڈاکو ڈاکو، کوئی مدد کو پہنچے۔ پاس ہی بستی تھی، وہاں کے لوگ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور دونوں پارٹنروں کو ڈاکو خیال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ دونوں نے بہت کوشش کی کہ وہ دیہاتی ان کی بات کا اعتبار کر لیں، لیکن بے سود بستی کے لوگوں نے یہ تجویز منظور کی کہ ان ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا جائے اور ان کی گرفتاری کے سلسلے میں انعام حاصل کریں۔ چنانچہ دونوں کو گداگر کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ امیر عبد الرحمن جو کابل کے امیر تھے، عدالت کی کرسی پر متمکن تھے، درباری حاضر تھے۔ بادشاہ نے پہلے گداگر کا بیان سنا اور پھر ملزموں کی داستان مظلومی سنی اور پھر حکم دیا کہ ایک کڑاہی لے آؤ اور اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کرو۔ یہ سنتے ہی دونوں شراکتی بیچارے سہم گئے کہ اس دردناک طریقے سے اپنی موت کا خیال کرنے لگے اور ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ بہرحال کڑھائی لائی گئی، پانی ڈال کر خوب گرم کر کے حکم کا انتظار ہونے لگا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، لاؤ روپیوں کی تھیلی، کھول کر پانی میں ڈال دو۔ فوراً تعمیر ہوئی۔ بادشاہ نے پھر کہا، کڑاہی سے سب دور ہٹ جاؤ۔ چنانچہ سب علیحدہ ہو گئے۔ بادشاہ مسند انصاف سے اٹھا اور کڑاہی کے پاس آ کر گرم پانی کی سطح بغور دیکھ کر واپس چلا گیا۔ پھر حکم دیا، کڑاہی کا پانی گرا کر روپیہ دونوں پارٹنروں کے حوالے کر دیا جائے جو تھوڑی دیر پہلے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے۔ بادشاہ نے فرمایا، نابینا فقیر کو مناسب سزا دی جائے۔ لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاضی نے جرأت کرتے ہوئے فیصلے کی تفصیل سننے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے فرمایا، جن دو شخصوں کو ملزم ٹھہرایا جاتا تھا در حقیقت وہ بالکل بے گناہ تھے۔ انہوں نے گوشت بیچ کر کے روپیہ جمع کیا تھا، کیونکہ گرم پانی کی سطح پر چربی کے پگھلے ہوئے ذرات ظاہر ہو گئے جو ان کے ہاتھوں پر گوشت کی چربی کی وجہ سے پڑتا تھا، وہ روپیوں کو بھی لگ گیا ہوگا۔ تجربہ کیا جو صحیح نکلا۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے حاضرین دربار بے حد خوش ہوئے۔ تو سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ امیر عبد الرحمن کابل کے امیر نے کیسا دانشمندانہ فیصلہ کیا اور جو اصل گنہگار تھا اس کو مناسب سزا دلوائی۔ تو ہمارے اسلاف ایسے ہوا کرتے تھے اور ایسے عقلمندانہ فیصلے اور انصاف کیا کرتے تھے۔ آج کے لوگوں کی طرح انصاف کا قتل نہیں کیا کرتے تھے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کے انصاف کا قتل کریں۔ تو سامعین، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو پھر آپ میری آواز سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔